معاشرے پھر بھی بندہ حقیقت میں جو بندگی کی لذت ملنے والی ہے وہ لذت اسے حاصل نہیں ہو سکتی. بندگی کی لذت، عبادت کی لذت، خدا کی قرب کی لذت بندے کو کب حاصل ہوتی ہے؟ جب بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. کیونکہ ڈر ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو خدا قدر اٹھانے دیتی ہے. اگر خوف بھی نہ ہو، اگر خدا کا خوف بھی نہ ہو تو پھر بندے کے اندر دنیا کی لذت بھی پیدا ہو جاتی ہے. پھر صحیح غلط کام کے اندر تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ اپنے قدم اپنے نفس اور اپنی مرضی کے ساتھ اٹھانا شروع کرتا ہے. جو شخص اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے، اپنے ارادوں کی پیروی کرتے ہوئے، اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، وہ ہمیشہ اس کا شوق اور اس کی نظر ہمیشہ گناہ پر ہوا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جو اچھا ہو رہا ہے تو الحمدللہ مجھے اچھا ہی کرنا ہے، برا ہے تو اسے مجھے روکنا ہے، بچے رہنا ہے، اس میں کوئی بات نہیں لے گا. بلکہ وہ جیسے بھی آئے بس اپنے ایک ارادے کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. خوف الہی اگر بندے میں نہ پیدا ہو تو بندہ اپنے ارادے اور اپنے خیال کے تحت زندگی گزارنے اور اپنے ارادے کو مکمل کرنے کی پیچھے لگا ہے. یہی مجھے دوستوں کو آج بندوں کے اندر خوف الہی بہت کم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، بہت کم بندوں میں، اور بندوں میں بھی بہت کم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف جس کے دل میں بیٹھ جائے واقعی اس کی زندگی بڑی خوشگوار زندگی ہوتی ہے، بڑی اچھی زندگی اس کی ہوتی ہے. آج ہمارے دلوں میں خوف الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے بہت کم. اسی لیے انسان جو ہے گناہ آسانی کے ساتھ گناہ کے پیچھے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے. انسان آج عبادتیں کرتا ہے، عبادت کی باتیں ضرور کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، پابندیاں کرتا ہے، لیکن اس کی ساری پابندیاں، ساری عبادتیں اس کی خوف الہی کے آگے آ کر ٹک جاتی ہیں، وہاں سے آگے نہیں بڑھتا کیونکہ اس کے اندر خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے. اگر بندے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے، خدا کا خوف اس کے اندر پیدا ہو جائے تو بندہ پھر اپنے ایک ایک لمحے پر نظر رکھنے والا ہوتا ہے. اپنے ایک ایک لمحے پر بندہ نظر رکھنے والا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کے کام کیا ہو رہے ہیں، اس سے کیا اچھے کام ہو رہے ہیں، کیا برے کام ہو رہے ہیں. انسان اس کو نظر رکھتا ہے. پھر جو اس کے اندر برائیاں ہوتی ہیں ان برائیوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. پاک صاف ہونا اس کے اندر ایک خیال پیدا ہو جاتا ہے. صرف پاکی اور صفائی نہیں کہ انسان اپنے بدن کو پاک رکھے، انسان اپنے کپڑوں کو پاک رکھے. پاکی اور صفائی صرف بدن اور کپڑوں کی پاکی اور صفائی نہیں، یہ تو پاکی اور صفائی حاصل ہونے کے بعد آپ جو ہے منزل مسجد میں آنے کے لائق ہوتے ہیں. انسان کے کپڑے پاک ہو جائیں، انسان کا بدن پاک ہو جائے تو انسان مسجد میں پہنچنے کے لائق ہوتا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ بدن اور کپڑا پاک ہونے کے بعد انسان مسجد میں پہنچنے کے لائق ہوتا ہے، لیکن بارگاہ خدا قدوس میں پہنچنے کے لیے انسان لائق نہیں ہوتا. خدا کے قرب میں پہنچنے کے لیے لائق نہیں ہوتا، خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کے لائق نہیں ہوتا. مسجد تو پہنچ جاتا ہے انسان بدن اور کپڑوں کی پاکی کے بعد، نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا، اس کے قرب میں پہنچنا، صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز باطن کی صفائی کے بعد یہ چیز پیدا ہوتی ہے. انسان جب اپنے باطن کو، اپنے دل کو پاک صاف کرتا ہے، اپنے خیالات کو پاک صاف کرتا ہے، اپنے احساسات کو پاک صاف کرتا ہے، تب انسان کے لیے یہ بات لائق ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچے. جب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچے تب انسان مسجد میں کھڑا ہوتا ہے. نماز اس کا جو ہے اس کی عبادت ہی ہو جاتا ہے. یعنی سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، خیال کہاں کہاں گھومتے رہتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو خیال اگر نہ بھی گھومے تو جو ہے مکمل خیال خدا کی طرف نہیں ہوتا. یہ جو ہے یہ سارے لوگوں کا حال ہوتا ہے. لیکن جب بندے کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اس کا ڈر جب پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ بہت اعلیٰ چیز ہے. جس بندے کو نصیب ہو جائے وہ بڑا خوش نصیب ہوا ہوتا ہے. جس بندے کے اندر دل میں جس کے ڈر بیٹھ جائے، خدا کا خوف بیٹھ جائے، پھر وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لائق ہوتا ہے.
جب وہ نماز ادا کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ دولت کون ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ آگے پیچھے کون ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ میں کہاں ہوں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں حاصل ہوں۔ یہ کب چیز پیدا ہوتی ہے؟ جو بندے کے اندر خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس میں گئے، ایک بزرگ تھے، 2 بزرگ تھے۔ حضرت ابراہیم رضی فرماتے ہیں کہ میں جو ہے عبداللہ مغربی کے پاس میں جب مسلم مغربی ابو مسلم مغربی کے پاس میں جب گیا، جانے کے بعد جو ہے مغرب کی نماز میں شریک ہوا، داخل ہوا، فرماتے ہیں کہ ان کے تلفظ صاف نہیں بنا ہوا، تلفظ میں کچھ کمی تھی، تلاوت میں کچھ کمی تھی۔ ہوتا ہے بعض لوگوں کی زبان اس وقت کی پلٹتی ہے، بعض لوگوں کی زبان آپ بہت سارے بات ادا نہیں کر سکتے، جو حروف جیسے ادا کرنے وہ ادا کرنا دشوار ہے، حروف کی ادائیگی مشکل ہے۔ تو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ جب پہنچتے ہیں اس مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس مغربی نماز پہنچنے دیکھتے ہیں حروف جو ہے صاف نہیں رہا ہے، صاف نہیں رہا ہے۔ ان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں اتنا سفر کر کے ان سے ملاقات نہیں آیا، اتنا لمبا سفر کر کے ان کے دل کو اٹھا کر میرے پاس میں سمجھتا تھا کہ جو ہے اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار ہے، میں سن کر آیا تھا، لیکن یہاں پہنچنے کے بعد دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو برابر ہی بات میں، لیکن ان کی زبان صاف نہیں ہے۔ آپ نماز میں بیٹھے پیچھے نماز نہیں الگ سے نماز پڑھتے، اصل مغرب پڑھتے ہیں، پھر عشاء بھی پڑھتے ہیں، عشاء پڑھنے کے بعد ہم سفر پہ کیا ہے تو نہیں سو جاتے ہیں، خانقاہ میں سو جاتے ہیں، سو کر جو ہے پھر دوسرے دن گیا دجلہ میں ندی ہے، دریا ہے، بڑی ندی کو دریا کہتے ہیں، جیسے کرشنا ندی، دریا کرشنا کہتے ہیں اس کو، ہمیشہ جو بہنے والی ندی بڑی ندی ہوتی ہے اس کو دریا کہتے ہیں۔ سمندر میں تو کھا پانی دریا، تو دریا دجلہ پر جو ہے آتے ہیں، وہ نہانے کے لیے آتے ہیں، اس کے بعد دریا دجلہ پر پہنچتے ہیں اور پہنچنے والے تھے، ایک شیر سامنے آتا ہے، شیر آتا ہے، شیر آنے کے بعد خوف پیدا ہوتا ہے، ان کے شیر سے جو ہے خوف ڈر پیدا ہوتا ہے، ڈر کر جو ہے وہ دیکھیں گے درندہ آ رہا ہے، پلٹتے ہیں نیچے، آپ سوچتے ہیں کہ جو واپس نہیں جاتا خاندان میں، کوئی نہ کوئی نماز کی تیاری کرنے لگا۔ جب آپ پلٹتے ہیں، پلٹنے کے بعد جب دیکھتے ہیں پھر دوسرا ایک شیر آتا ہے، آگے بھی شیر پیچھے دیکھو، اب لوگ بھی شیر ہو گئے، شیر کو اٹھاتے ہیں، اب جو ہے ورنہ جو ہے پہلے سیدھے ہوتے تھے، قریب قریب نہیں آتی تھے، 2 دن کے لیے پہاڑ میں سے سیدھے ابھی کیا کہتے ہیں ہاسپٹل کی قریب قریب تھے، ابھی سیدھا تو جو ہے لوگ اتنے بڑے ہیں کہ جو ہے یہ کچھ شیر ہونے کے بعد سارے جنگل کے شیر کھائے، لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ جو ہے رات میں 12-1 بجے تک جاگیں گے، اس سے سارے شیطان بھاگے، رات میں پریشان کچھ شیطان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان کو کیا سوچتے ہیں آپ نے لگانے کو، لوگ جو ہے تو راستے پہ بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ڈر کے مارے جو ہے انسان جانا مشکل ہے، وہاں سے گزرا تو اس کے بارے میں شروع ہو جاتا ہے، ڈر کے مارے انسان نہیں گزرا وہاں سے، دور ہو گیا تو اس زمانے میں جو ہے اور آج بھی بعض علاقوں میں نہیں تو جو سامنے بھی شیر آ گیا، پلٹ کر جانے کی خانقاہ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں بھی شیر آتا ہے، ادھر جاتے ہیں خوف کرتے ہیں، جو ہے کاپتے رہتے ہیں کیا ہوگا، سامنے بھی شیر پیچھے بھی شیر ہو کیا ہوگا۔ حضرت ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ جن خانقاہ میں پہنچے تھے وہ اپنے خانقاہ سے باہر نکلتے ہیں، دروازہ کھول کے جو ہے اپنی بات سے باہر نکلتے ہیں، باہر نکل کر آتے ہیں، آ کر جو ہے شیر کا کام جو ہے گھمانے لگتے ہیں، شیر کا کام گھماتے ہیں، شیر جو ہے ان کے طرف چاٹنے لگتا ہے، جو کوئی خاصیت ہے اللہ والوں پر درندے حملہ نہیں کرتے، اللہ والوں پر شیر حملہ نہیں کرتے، شیر حملہ نہیں کرتے، بلکہ شیر کا اسی لیے آپ کے پیر چاٹنا شروع کرتے ہیں، آپ کے پیروں کو زبان سے چاٹنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے فرماتا ہے کہ ایمان والے اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ جو حقیقت میں اللہ والے ہیں،
جو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، خوف، اس کی محبت، اس کی چاہت اپنے دل میں بسائے رکھتے ہیں، جو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں، جو خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ ہیں، وہ حقیقت میں اولیاء اللہ ہیں، وہ حقیقت میں اللہ کے دوستان ہیں، وہ دوستان خدا قدوس ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ سچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان والو اللہ سے ڈرو، بس ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پھر فرماتا ہے سچوں کے ساتھ۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہر ایک ایمان والا سچا نہیں ہو سکتا، ہر ایک ایمان والا سچا نہیں ہو سکتا۔ ایمان لانے کے بعد بندے پر ضروری ہے کہ وہ خوف خدا پیدا کرے، اور خوف خدا پیدا کرنے کے بعد بھی انسان کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایمان لانے کے بعد تیرے اندر خوف الہی پیدا ہو۔ جب تیرے اندر خوف الہی پیدا ہو جائے اس کے بعد تجھ پر ضروری ہے کہ کسی سچے کو تلاش کر پھر سچے کے ساتھ ہو جائے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، خدا کا خوف ہے، اور ہم اللہ عالمین کے ساتھ ہیں، حضرت نواز کے ساتھ ہیں، حضرت نواز کے ساتھ ہیں، اور اللہ کے ساتھ ہیں، الحمدللہ وہ اللہ کے سچے ہیں، اللہ کی نیک بندے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے فرمایا کہ ڈرو خدا سے پھر سچوں کے ساتھ ہو۔ ڈرنا ہی کافی ہو جاتا، ایمان لانا ہی کافی ہو جاتا تو خدا نہیں فرماتا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد تمہارے اندر ڈر پیدا ہو، جب تمہارے اندر ڈر پیدا ہو جائے اس کے بعد پھر سچوں کو تلاش کرو، اور یہ اللہ کے ساتھ ہو، سچوں کے ساتھ ہو۔ دوستوں اور بزرگوں، الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سچوں کو راہ فرمایا ہے۔ خوشی کی بات مانے نہ مانیں گے تو حقیقت ہے ہی، کسی کو نہیں ماننے سے خالد الناس کیا سچوں کی لسٹ سے چلے جاتی ہیں، وہ تو سچے ہیں، حقیقت میں وہ سچے ہیں، اور یہ اللہ حقیقت میں وہ سچے ہیں، کیونکہ ولی اسی کو کہتے ہیں جو سچائی پر قائم ہوتا ہے، ولی اسی کو کہتے ہیں جس کا ظاہر و باطن سچائی پر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو اس باہر سے سچ کہے اور اندر سے چھوٹ رکھے، ایک سے حقیقت ہے دوسرے کو دھوکہ دے، اسے ولایت نہیں ہوتی، اسے خدا کی دوستی نہیں ہوتی۔ خدا کی دوستی تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دوستی عطا کرتا ہے جب بندہ اندر اور باہر سے پاک صاف ہو جاتا ہے، جب بندہ ہر اعتبار سے پاک صاف ہوتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی دوستی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ڈرو، یہ کسی ایمان والوں سے فرماتا ہے کہ ایمان والوں تم ڈرو پھر سچوں کے ساتھ۔ حضرت ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جو ہے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے آپ فرماتے ہیں کیا ابراہیم، کیونکہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ جو ہے میں زبان میری صاف ہے، میں جو ہے صاف ادا کر رہا ہوں، میں صاف ادا کر رہا ہوں، لیکن یہ جو ہے ادا کرنے نہیں آتا، یہ جو یعنی وہاں پر ان کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو ابو مسلم مغربی سے بہتر سمجھا، انہوں نے اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھا۔ اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم تم نے ظاہر کو درست کیا، ظاہر کو درست کیا کس لیے؟ تاکہ لوگ تمہیں نہ پکڑیں، لوگ تمہیں نہ پکڑیں، تمہارا سب کچھ درست ہے، اچھا ہے، تلاوت کی نہیں ہر ایک بات سے سمجھا۔ آج کا انسان اپنے ظاہر کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے ظاہر کو درست رکھتا ہے، اپنے کپڑوں کو ٹھیک ٹھاک رکھتا ہے، لوگوں سے ملاقات کو ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، اپنے ظاہر کو جہاں تک ہو سکے ٹھیک ٹھاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں نہ گر جائے، لوگوں کی نگاہوں میں اس کا وقار بنا رہے، اس کا جو ہے اس کی شان بنی رہے، اس کا ایک مقام بنا رہے۔ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابراہیم تم نے لوگوں کی نگاہوں میں اپنے آپ کو بھلا کرنے کے لیے بہت سوال کیا، بہت سجا لیا، لیکن کبھی تمہارا خیال خدا کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کے لیے کبھی اپنے آپ کو تم نے پیش نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے ظاہر کو سنوار کر، اپنے ظاہر کو سنوار کر، اپنے ظاہر کو درست کر کے تم نے مخلوق کو حاصل کرنا چاہا، اور ہم نے اپنے باطن کو درست کر کے خدا تک پہنچنے کی کوشش کی۔ ہم نے اپنے باطن کو درست کر کے خدا تک پہنچنے کی کوشش کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے باطن کو پاک کرنے میں ہم نے کامیابی حاصل کی، ہم نے اپنے باطن کی صفائی میں کامیابی حاصل کی۔ تو دوست اور بزرگوں ایسا نہیں کہ جو ہے ایسا نہیں جو اسے پڑھے تو سکتا، ایسا نہیں اسی لیے مطلب نہ سمجھا، واقعات سے بہت ساری چیزیں سمجھنی چاہیے۔ یعنی انسان اپنے ظاہر سے بڑھ کر اپنے باطن کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے ظاہر کو سنوارنے سے بڑھ کر
اپنے دل کو پاک صاف رکھنے کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے ذہن کو پاک صاف رکھنے کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو انسان اپنے دل و دماغ کو پاک صاف رکھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی پاک صاف کہلاتا ہے، وہ پاکیزہ کہلاتا ہے، اس کے اندر صفائی، کیونکہ اس کا دل اور دماغ، اس کی سوچ و فکر پاک صاف ہے۔ انسان کی سوچ و فکر، خیالات پاک صاف رکھنا یہ بہت اہم ہے۔ انسان اپنے بال کو پانی سے پاک کر لیتا ہے، کپڑوں کو پانی سے پاک کر لیتا ہے، اپنے خیالات کو کون سے پانی سے پاک کرے، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو کون سے پانی سے پاک کرے؟ وہ ایک ہی پانی ہے، وہ کون سا ہے؟ خوف اللہ، اللہ سے ڈر کا پانی ہے۔ خدا کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، پھر دیکھو گناہ کی طرف کیسے کروں گا۔ آپ جو بھی کر رہے ہوں آپ یہ سوچیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں لوگ جانے یا نہ جائیں خدا تو جان رہا ہے، بس لوگ جانے یا نہ جانے ہمیں لوگوں سے ڈر سے، خدا ہمیں جان رہا ہے۔ جب یہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے، جب یہ چیز آ جائے پھر انسان کبھی زندگی میں گناہ کی طرف نہیں جائے، کبھی کسی کے ساتھ جو ہے انسان بےہودگی یا بدتمیزی کی طرف نہیں جائے۔ انسان بچنے کی کوشش کرے کہ میں اگر گناہ کرتا ہوں کچھ دیر تک میرے جذبات ٹھنڈا ہوتے ہیں، کوئی ڈر دیکھے یا نہ دیکھے خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ بندے کے اندر یہ ڈر پیدا ہونا چاہیے۔ اگر ایک سانپ ہے کہیں تو انسان کے اندر کتنا ڈر پیدا ہوتا ہے، وہاں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے۔ گھر میں اگر کسی کونے میں اگر سانپ اگر آ جائے تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں سانپ آ کر بیٹھا ہے، کچھ لڑکیاں بیٹھے ہیں، وہاں سے نکال کے سانپ وہاں اگر رہا تو وہاں سے گزرنا ہے مشکل ہے، نہیں گزرتے وہاں سے، نہیں معلوم تو آگے رہ سکتے۔ سانپ سے ہم اتنا ڈر کھاتے ہیں اور شیطان سے ہمارا ڈر ہی ختم ہو گیا ہے، نفس کے پھندے سے ہمارا ڈر ہی ختم ہو گیا ہے۔ سانپ کیونکہ وہ جسم کو کاٹتا ہے، جو جسم کو کاٹے جس سے جان کا خطرہ ہو ہمیں اس کا ڈر ضرور ہے، لیکن جس سے ایمان کا خطرہ ہو ہمیں اس کا خوف نہیں۔ ہمارا ایمان کھا جائے، ہمارا ایمان ڈگمگا جائے یا ہمارا عمل برباد ہو جائے، ہمارا عمل خراب ہو جائے، ہم اس کا خیال نہیں ہوتا۔ ظاہر میں جو چیز ہمیں تکلیف پہنچائے اس کا ہم بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن جو اندرونی طور پر ہمیں تکلیف پہنچے، ایمان جس سے ہمارا ختم ہو یا عمل جس سے ہمارا ختم ہو، شیطان جو ہمیں اپنے دھندے میں پھنسا لیتا ہے اس کا خیال نہیں۔ تو اس لیے دوسروں کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، برے خیالات دل میں نہ لائیں، آنکھوں کی حفاظت کریں، خیالات کی حفاظت کریں، دل کو پاک صاف رکھیں، ہمیشہ دل کو پاک صاف رکھیں اور عقیدے حقہ پر قائم دائم رہیں، اہل سنت والجماعت پر قائم دائم رہیں۔ اس میں حق ہے، اس میں سچائی ہے، اس میں یہ بات ہے کہ کسی کا عمل غلط ہے تو اس کی حق تک کی بات ہے، غلط عمل والے کو اہل سنت والجماعت میں نہ، اگر کوئی غلط عمل کرتا ہے تو اس کا اپنا ذاتی عمل ہے، اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا اپنا ذاتی عمل ہے، وہ بہت برا ہے، لیکن اس کی برائی کو لا کر اہل سنت والجماعت پر نہ کہ جو ہے اہل سنت والجماعت نہیں، ہرگز یہ اولیاء اللہ کی جماعت، اس میں خاصہ نہیں خدا کی جماعت، خدا کے مقربوں کی جماعت، یہ اللہ والوں کی جماعت، یہ غوث و خواجہ کی جماعت، جنہوں نے حقیقت میں اسلام کے لیے محنت و مزدوری کی، جنہوں نے حقیقت میں اسلام کے لیے اپنے خون کو بہایا، اپنے پسینے کو بہایا۔ آج ہم آرام سے کلمے کی دولت سے مالا مال ہیں، آج ہم آرام سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن آج سوچو آج کے دور میں مشکل ہے تو اس دور میں کتنا خطرناک تھا۔ اس دور میں کلمے کی دولت کو لے کر آنا یہ جو ہے اللہ والوں کا ہی کام ہوا کرتا ہے، یہ ان کے جان تھے کہ انہوں نے لوگ جیسے تھے اس حساب سے غریب نواز سرکار آپ جو لوگ ویسے تھے، پتر کے بچڑے سے آپ جو دودھ نکال کر دیتے ہیں، مانے تو مانے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، کوئی وقت نہیں، یہ جو ہے اللہ والوں انہوں نے جو اپنی بزرگی خدا نے جو انہیں بزرگی عطا کی اس چیز کو ظاہر کرنے کے بعد جو ہے سامنے والے دیکھتے کہ عقل سے عاجز چیز ہے فوراً قبول کر لیتے، یہ انسان کی بس کی بات نہیں، یہ تو خدا کی طاقت ہے، یہ تو اللہ کی عطا کا طاقت ہے، یہ تو خدا کی دی ہوئی طاقت ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ قابل ہے، اس میں فوراً جو ہے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو حقیقت میں انہوں نے محنت کی، انہوں نے جو کچھ کیے دوسروں واقعی ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، کلمے کی دولت عطا کی ہے، تو اسے محفوظ رکھیے، گناہوں سے روکے رہیے، باز رہیے، برے کاموں سے اپنے آپ کو روکیں، برائیوں کے قریب نہ جائیں، اچھے کام کرتے ہیں، نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نماز میں سستی کا عورت ہرگز نہیں،
نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، بات دکان ہو رہی ہے، 10 منٹ آپ ٹائم نکال دیں، 10 منٹ آپ جو ایک کام ہو گیا ہے نماز کو. اگر ویسا ہی ہے مشکل ہے تو کم سے کم نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ کی گرے ختم ہوتی تب تو آپ کی نماز ادا کرنا. اگر تب بھی مشکل ہے تو کچھ دیر کے بعد آپ کی نماز ادا کرنا. ایسا نہیں کہ نماز کو 5 منٹ رہتا ہے. ظہر کا وقت شروع ہوا صبح 12:20 کو اگر شروع ہوا تو جو ہے 4:10 تک ظہر کا وقت چل رہا ہے. 4:10 تک ظہر کا وقت، اتنے وقت تک اگر آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ ادا ہی ہے، قضا نہیں. ظہر کا وقت ختم ہو گیا اصل ایسا جو کوئی بھی نماز 1 گھنٹے سے کم نہیں. سردی کے دنوں میں جو ہے نماز جو ہے 55 منٹ، مغرب کا ٹائم تھوڑا کم ہوتا ہے، اس میں رات میں بھی 1 دن چھوٹا ہوتا ہے اس میں. تو یہ باقی اوقات میں ویسا نہیں ہے. کم از کم ایک نماز کا وقت 1 گھنٹہ تو ضرور ہوا. تو 1 گھنٹے میں ٹائم ملتا ہے باتیں کرنے کے لیے، ہمیں ٹائم نہیں ہے بیٹھ کر باتیں کرنے کے لیے، دنیا داری کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے. خدا کے ساتھ اس کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے ساتھ رہنے. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں. کیا ہوتا ہے عبادت کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ہماری زندگی کیا، ہم کیا جی رہے ہیں؟ دیکھو مرنا ہی ہے، یہاں کوئی رہنے والا نہیں. طاقت ہماری ختم ہوتی ہی ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ آج تندرست ہوں تو میں 100 سال کے بعد ایسے تندرست رہوں گا. انسان کی طاقت ختم ہوتی ہے. انسان آج اگر 20 سال کا ہے تو اس کے اندر ایک طاقت، 40 سال کا ہے تو اس کے اندر ایک طاقت. 40 سال کی عمر میں انسان کو سوچ پیدا ہوتی ہے کہ آج زندگی میں نکل گئی، آدھی زندگی باقی. پھر 60 سال کی عمر میں انسان جو یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی ختم ہو گئی، مجھے جانا ہی جانا ہے. تو اس کے اعتبار سے انسان یہاں ہمیشہ رہنے والا ہے، دائمی زندگی نہیں. انسان ختم ہونا ہی ہونا ہے. اسے موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے. پھر ہمیں جب مرنا ہی مرنا ہے، وہ چیز چھٹنی نہیں ہے. تو خدا کی بارگاہ میں جب پہنچنا ہی پہنچنا ہے تو ہم عبادت اگر چھوڑیں گے، نماز چھوڑیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کہ ایمان والے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے جو اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہم اپنے اندر خدا کا ڈر پیدا کرنے کی کوشش کریں. نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں، اس میں شکری کا یہ مطلب ہرگز نہ ہے. اپنے دل کو پاک صاف رکھیں، گناہوں کے قریب نہ جائیں. اپنے آنکھوں کو پاک صاف رکھیں، آنکھیں گناہ کی تلاش میں نہ رہیں. آنکھوں کو روکو. آنکھ کو اگر روکیں گے دل رکے گا، دل رکے گا تو تمہارا جسم رکے گا، بدن رکے گا. آنکھ ہی بیٹھ رہے گی تو دل بھی بیٹھ رہا ہے، دل بھی بیٹھ رہا ہے تو سارا جسم بیٹھ جائے گا. اس لیے اپنے آنکھ کی عبادت کرو تاکہ تمہارا دل بھی بچے گناہ سے اور تمہارا جسم بھی بچے گناہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ.